بے کذبہم ان کے جھوٹ کی، اسمعوا سنو، حل سمعتم کیا تم سنتے ہو، تم پر ان قریب ایسے حاکم آئیں گے، کچھ امراء آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، جو ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور ان کے ظلم میں ان کی تائید اور اعانت کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لَسْتُ مِنْهُ اور نہ میں ان سے کچھ تعلق رکھتا ہوں، لَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس وارد نہیں ہوں گے، وَمَن لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ ہاں وہ آدمی جو ان جھوٹے پیشواؤں کی، جھوٹے حاکموں کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد نہ کرے، وہ میرے ہیں، وہ آئیں گے حوض کوثر پر، میں ان کو سیراب کروں گا، وہ مجھ سے ہیں، وہ میرے امتی ہیں، میں ان کا ہوں۔ تو جناب رسالت مآب نے یہ بڑی وارننگ دے کے سمجھا دیا کہ ظالم بھی آئیں گے تمہارے امام، ظالم اماموں کا مجھے مضلین گمراہ اماموں کا خوف ہے، اور تمہارے اوپر ایسے حاکم ہوں گے جو جھوٹے بھی ہوں گے اور جو ظالم بھی ہوں گے، خبردار ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم میں ان کی تائید نہ کرنا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ رسول اکرم نے اتنی وارننگ دی ہے، خطرناک قسم کے حاکم بھی آئیں گے، ظالم ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ غلط اور گمراہ امام بھی ہوں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں وارننگ دی ہے، پہچان لینا، خبردار ان جھوٹے اماموں کی تائید نہ کرنا، جھوٹے اماموں کی تصدیق نہ کرنا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک جو کہا جاتا ہے کہ جی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، یہ چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی کتابیں۔ اب دیانتداری سے مجھے آپ بتائیے یزید کا مقام کیا ہے؟ کیا یزید ان ظالم اماموں میں ہے یا نہیں؟ ظالم حاکموں میں ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے حبیب منع کر گئے کہ خبردار خبردار اس جھوٹے کا ساتھ نہ دینا، ظالم کی اعانت نہ کرنا۔ یہ بخاری شریف نامی جلد میرے سامنے ہے انگریزی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین ذرا غور سے سننا، یہ نامی جلد کا صفحہ نمبر 175 ہے انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ مقام صحابہ میں اس ہستی کا بھی مقام معین کریں، یہ صحابی ہیں، لیکن یاد رکھنا اس صحابی نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی۔ علی عادل امام، حق کا امام، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن و مومنہ من بعدی حبہ ایمان و بغضہ نفاق۔ امیر المومنین کے مقام کو سمجھیں، اب اس صحابی کے مقام کو ڈٹرمن کریں۔ یہ بخاری شریف سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے ہیں، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر غدار کا ایک جھنڈا ہوگا، غدار، لکل غادر ینصب لواء، ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اس کی پہچان کے لیے، اور لکھا جائے گا کہ اس نے کس کے ساتھ غداری کی، کس کے ساتھ اس نے غداری کی ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان صحیح۔ اس پر آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے مستدرک حاکم، امام حاکم کی بڑی مشہور کتاب ہے، بخاری اور مسلم کے سٹینڈرڈ کی کتاب۔ اس میں رسول اکرم کا فرمان حضرت علی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں
या अली इन्नल उम्मा सतक़दिरु बिका मिन बादी व अंत अलल हक अंत तईशु अला मिल्लती व तुक्तलु अला सुन्नती। ए अली, उम्मत तेरे साथ गद्दारी करेगी। हजूर ने किसको कहा है? अली अलैहिस्सलाम को। इन्नल उम्मत सतक़दिरु बिका मिन बादी, मेरी उम्मत तेरे साथ गद्दारी करेगी, गद्दारी करेगी। ये किसके बारे में? अली के। अली अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पर जमहूर के बनाए हुए खलीफा और गदीर के एतबार से नंबर 1 वली, विलायत के मनसब पे फाइज, रसूलुल्लाह के मनसब के वारिस, रसूलुल्लाह की पग के वारिस। गदीर के मैदान में आपने ऐलान करने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम के सर पर पगड़ी बंधाई। दस्तारे खिलाफत जो आज तक आस्थानों के ऊपर और बड़ी बड़ी दरगाहों के ऊपर एक पीर अपनी जिंदगी जब देखते हैं कि जा रहे हैं दुनिया को छोड़कर तो अपना खलीफा बनाते हैं और उस दस्तार बंदी करते हैं। ये दस्तार बंदी रसूलुल्लाह ने हज़रत अली की गदीर के मैदान में की थी। तो एक हैसियत रसूलुल्लाह की इस यानी अमल से माननी पड़ेगी अमीरुल मोमिनीन कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जानशीन है। कोई खिलाफत का मफहूम ऐसा है जिसमें पहला खलीफा हज़रत अली है। सियासी अमूर में आप जो चाहे करें, आपको इख्तियार है, अल्लाह ने दे दिया बंदों को इख्तियार, लेकिन याद रखना रसूल की नियाबत उनके मिशन को जारी रखने के लिए खिलाफत का अगर यह मफहूम लिया जाए कि रसूलुल्लाह का जो मनसब है उसको कौन पूरा कर सकता है, तो उसके लिए अली अलैहिस्सलाम मोस्ट सूटेबल पर्सन थे, जिनको रसूलुल्लाह ने खुद तैयार किया था और अल्लाह ताला ने अपने घर में उनको उतार के उनका मददगार भी बनाया और उनका जानशीन भी बनाया। और रसूल कहते हैं अली मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मोमिनिन व मोमिना मिन बादी। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को सियासी उन्वान के तहत चौथे नंबर पर पब्लिक ने बनाया, लेकिन अल्लाह की नजर में रसूलुल्लाह की नियाबत के लिए क्या है रसूलुल्लाह का मनसब कि आपने तज़किया नफ्स करना है, लोगों का अहकाम इलाही सुनाने हैं, किताब व हिकमत की तालीम देनी है और उसके बाद क़यामत तक आने वाले लोगों को यही तालीम देनी है, दीन उन तक पहुंचाना है, रसूलुल्लाह की रिसालत है। तो अब सिलसिला-ए विलायत जनाबे खत्मी मर्तबत के बाद उनकी औलाद में चलता है। औलाद में औलाद फातिमा में ये वो विरासत है जो बंदों की मोहताज नहीं है। विरसे में इल्म आ रहा है और विरसे में तहारत आ रही है, विरसे में पाकीज़गी आ रही है और ये पाकीज़ा बंदे क़यामत तक के लिए रसूलुल्लाह के नायब और जानशीन है उनके मनसब के एतबार से। तो एक मकाम अमीरुल मोमिनीन का ये है। तो हुजूर ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ये मुस्तदरक के हाकिम से मैंने ये हदीस पेश की है और यही हदीस ये हमारे कंजुल उमाल में, कंजुल उमाल की 11वीं जिल्द में यही हदीस दी हुई है कि ए अली, रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत तुझसे गद्दारी करेगी, तू हक पर होगा, अंत तईशु अला मिल्लती व तुक्तलु अला सुन्नती। जी किबला, ये एक कॉलर हमारे साथ है, उनको सुनते हैं। पाकिस्तान से जनाब उमर फारूक साहब हैं, पाकिस्तान गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब कैसे हैं आप और किस तरह आज आप शरीक होंगे प्रोग्राम? सर बहुत खुशी हुई, मतलब आप लोग आज इमामत के सिलसिले में बात हो रही है। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक है। जरूर होना चाहिए। और जी तो एक है कि इमामत के सिलसिले में हमारा अकीदा है कि इमाम मेहदी जो है उसकी ज़हूरियत होगी और आप लोग जो शिया हजरात हैं, आप लोगों का अकीदा है कि वो ग़ैबत सुगरा में है, उसकी विलादत हुई है ग़ैबत कुबरा में। यहाँ पे जहाँ पे मेरा सवाल ये है,
آپ سے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، اسماعیلی فرقہ جو ہے، جی جی وہ یہ کہتے ہیں یہاں کے ان کا جو حاضر امام ہے آغا خان، پرنس کریم آغا خان، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کوئی نہ آنا ہے، نہ آئے گا، نہ وہ غیبت صغرا میں ہے. یہ امام مہدی ہیلو یہ کال میرے خیال میں کٹ گئی، کٹ ڈراپ ہوگی. فاروق صاحب آپ کی، ہاں جی 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 ہم ان کو، ایسے لوگوں کو جو لوگ ہٹ گئے اپنے دین سے، ان کو ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ ہٹ کے بالکل. اور انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. میں قبلہ سے کہوں گا کہ جو دوسرے کالر ہیں ان سے دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. مہربانی جناب فاروق صاحب کا، انہوں نے فون کیا پاکستان سے اور سوال کیا تھا یہ کہ حضرت امام زمانہ کے بارے میں گفتگو میں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک وہ آئیں گے، پیدا ہوں گے، اور اہل تشیع کے نزدیک وہ موجود ہیں اور غیبت میں. قبلہ آپ اپنے بیان کو جاری رکھیں. بسم اللہ. اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا. بسم اللہ. میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اب میں جو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو آلات دیکھ کر، امت کے رویے کو دیکھ کر کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، غدیر کے اعلان کے بعد حضور نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ کارنر میٹنگ کر کے حضرت علی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جناب رسالت مآب نے وارننگ دے دی حضرت علی علیہ السلام کو. تو یہ میں صفحہ نمبر 617 سے پڑھ رہا ہوں، کنز المال کی 11ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں. حضور کا ارشاد گرامی، ان الامت ستقدر بک من بعدی وانت تعیش علی ملتی وتقتل علی سنتی، من احبک احبنی ومن ابغضک ابغضنی. حضور فرماتے ہیں کہ اے علی، بے شک میری امت، یہ امت تجھ سے غداری کرے گی، تجھ سے بے وفائی کرے گی میرے بعد. انت تعیش علی ملتی، تیرا کوئی قصور نہیں، توری میری ملت پر تو زندگی گزارے گا اور میری سنت پر تجھے قتل کیا جائے گا. من احبک احبنی، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضک ابغضنی، اور جس نے تجھ سے ناراض، جو تجھ سے ناراض ہوا وہ مجھ سے ناراض. اور جس پر میرا غضب ہے، تجھ پر جو غضبناک ہوگا وہ میرا مغضوب ہوگا. یہ یاد رکھنا. علی علیہ السلام کو رسول یقین دلا رہے ہیں اور پبلک کو بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ خبردار، علی سے محبت، مجھ سے میری محبت، اور علی علیہ السلام کی ناراضگی مجھ سے ناراضگی ہے. جو علی کے اوپر غضبناک ہوگا وہ میرے ساتھ غضب کا اظہار کر رہا ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ مہمان کی صورت میں. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ بحرین سے میرے خیال میں جناب صفدر. جی بحرین سے محمد صفدر صاحب، شکریہ آپ کا، ہمارے مہمان ہیں. آپ کس طرح آج ہمارے پروگرام میں فرمائیے. آپ کو خوش رکھے. اور سعید سے میں یہ ریکویسٹ سوال کرتا ہوں کہ وہ شرعی سوال میں کر سکتا ہوں اس سے. آپ سوال کریں لیکن یہ تاریخی گفتگو، آپ بات کریں اب کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا، میں ایک شرعی سوال ہے میرا، یہ ہے کہ غسل کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں صحیح سے؟ میرے خیال میں اس کے وہ دوسرا پروگرام ہے، کیجئے سوال، اس میں آپ اگر اس کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ سورہ آیات قرآن ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جی، فلم تفعل فما بلغت رسالتہ. جی، یہ تو خیر یہاں پہ اپنی جگہ میں ایک آدمی سے میرا بات ہوئی، وہ بات کر رہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام. یہ اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن ہم لوگ نے، یعنی قرآن خدا نے کامل کیا، یہ نعمت آپ لوگوں پر قائم کیا. تو اس کی قرآن کی یہ ہے وہ اہل تسنن سے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے اس سوال کا جواب دیں گے. قبلہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ اپنے اس گفتگو کو تھوڑا آگے رکھیں، اس کے بعد ہم ان کا سوال کا جواب دیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں